الحمدللہ ہر مہینے یہاں جمع ہوتے ہیں، دور سے نزدیک سے یہاں تشریف لاتے ہیں. ہمیں اپنی نیت اس بارے میں بھی ٹٹولنی چاہیے، اور اس بارے میں بھی ہمیں صحیح نیت سیکھنی چاہیے، اور وہ صحیح نیت ہی ہمیں کر کے، وہ نیت صحیح نیت کر کے ہی ہمیں یہاں بیٹھنا چاہیے. یہاں ہر مہینے جمع ہونے، وعظ و تقریر سننے، اس کا مقصد اور منشا کیا ہے بھائی؟ دیکھو، بات تو ایک ہے، الفاظ اس کے لیے بہت سارے ہو سکتے ہیں. میں کئی الفاظ استعمال کروں گا: اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے ہو جانا، اللہ اور اس کے رسول کا حکم ماننے والے ہو جانا. یہ میرے بالکل سادہ الفاظ میں آپ کو بتایا کہ ہر کوئی سمجھ جائے. اسی کو ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہماری زندگی قرآن و حدیث کے مطابق گزرنے لگے. اسی کو ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہم شریعت و سنت کے پابند ہو جائیں. اسی کو ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہم اپنی تمام بری عادتیں چھوڑ دیں اور اچھی عادتیں پیدا کریں. ہم تمام برے اعمال، غلط کام، برے کام چھوڑ دیں اور اچھے کام کرنے لگیں. ایک اچھا انسان بن جائے، اس کو ہم بھی لے سکتے ہیں. اور دوستو، آپ کی معلومات کے لیے ایک جملہ ہم اکثر و بیشتر بولتے ہیں کہ ہماری اصلاح ہو جائے، ہماری اصلاح ہو جائے. یہ جو بولا میں نے آخر میں ہماری اصلاح ہو جائے، اس سب کا مطلب وہی ہے جو آپ پہلے سن چکے ہیں. برے اعمال چھوٹ جائیں، اچھے اعمال کے عادی ہو جائیں، اچھی عادتوں کے ہم عادی ہو جائیں اور بری عادتیں ہماری چھوٹ جائیں. دین کے پابند ہو جائیں، شریعت سنت کے پابند ہو جائیں. دیکھو دوستو، یہی تو ہمارے ماہانہ اجتماع کا مقصد ہے، اور یہی ہماری نیت ہونی چاہیے. بات آپ پہلے بھی سن چکے ہیں، اور یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض مرتبہ نفس ہمارے دل میں ایک وسوسہ پیدا کرتا ہے، بعض مرتبہ شیطان ہمارے دل میں ایک وسوسہ پیدا کرتا ہے، اور بعض مرتبہ بد عقیدہ انسان جو شیطان ہی ہوتا ہے انسان کی شکل میں، وہ ہمارے دل میں ایک وسوسہ پیدا کرتا ہے. ارے یہ بات تو ہماری سنی سنائی ہے، پتہ نہیں کتنی مرتبہ سن رکھی. یہ کہتا ہے میرے دوستو، قرآن پاک میں ایک بات کتنی مرتبہ کہی گئی ہے، آپ بھی کچھ نہ کچھ جانتے ہوں گے، لیکن تفسیر اور ترجمہ سننے والے خوب جانتے ہیں، بلکہ قرآن پاک پڑھنے والے بھی جانتے ہیں. جگہ جگہ موسیٰ کا ذکر، جگہ جگہ عیسیٰ کا ذکر، جگہ جگہ نوح کا ذکر. ایک بات بار بار کہی گئی ہے، بار بار. تو بار بار کہنے کا فائدہ یہ ہے کہ اگر آدمی اپنے دل کے توجہ صحیح کر کے بات سنے تو اس کے دل میں یہ اثر آتا ہے کہ جب ایک بات بار بار کہی جا رہی ہے تو بہت ضروری بات ہے، یہ بہت ضروری بات ہے. اور یہی سوچنا بھی چاہیے میرے بھائی، یہی سوچنا بھی چاہیے. اور بات یہی
اور پھر میرے دوستوں نہ معلوم کب سنی ہوئی بات دل میں اتر جاوے، کب سنی ہوئی بات دل میں اتر کر عمل کی توفیق ہو جاوے۔ یہ درمیان میں نے ایک بات کہی تاکہ آپ نفس اور شیطان کے شر سے، اس کے وسوسے سے۔ اگلی بات سنیے آپ، اب جو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ انسان کی نجات اور نجات مشکلوں سے چھٹکارا، نجات عذاب سے چھٹکارا، عذاب سے چھٹکارا، نجات جنت کی زندگی، نجات ایسی زندگی جس میں کوئی تکلیف نہ ہو، جو ہم چاہیں وہ ہو، کوئی تکلیف نہ ہو، جو ہے جنت کی زندگی۔ وہ زندگی ملے گی اس وقت کب؟ جب ہم اپنی یہ زندگی قرآن و حدیث کے مطابق گزاریں گے، شریعت و سنت کے مطابق گزاریں گے، اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزاریں گے۔ اس واسطے میں آپ سے پھر گزارش کرتا ہوں کہ عمل کی نیت سے سنیں، اور عمل کی نیت بھی یہ ہو کہ ہم شریعت و سنت کے پابند بنیں گے، دین کے پابند بنیں گے، اپنی زندگی قرآن و حدیث کے مطابق۔ یہ بات ہے میرے بھائیوں، اللہ رب العزت دل میں جو بات ڈالتے ہیں اکثر و بیشتر میں وہی کہتا ہوں، اور یہ یوں کہہ لو کہ جس بات کی میں ضرورت محسوس کرتا ہوں اکثر و بیشتر میں وہی بات کہتا ہوں۔ واعظ کہہ کر مجلس کو چمکانا، دلوں کو گرمانا، یہ ہمارا مقصد نہیں ہے۔ دوستو ابھی رمضان گزرا ہے، آج جمعے کا دن ہے، 14 دن ہو گئے، 15ویں رات شروع ہو گئی، 13-14 دن ہو گئے۔ رمضان المبارک کی ہم نے بہت فضیلتیں سنی ہیں۔ ایک مشہور فضیلت اس کی یہ ہے کہ پہلا عشرہ رحمت ہے، اور دوسرا عشرہ مغفرت ہے، اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص رمضان کی طرف گزارے تو رمضان ختم ہوتے ہوتے اس کو جہنم سے آزادی مل جاتی ہے۔ رمضان ختم ہوتے ہوتے اس کو جہنم سے آزادی مل جاتی ہے، اور جنتیوں میں اس کا نام شامل ہو جاتا ہے۔ یہ ایک دوسری حدیث پاک ہے، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جس شخص نے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی امید کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں۔ یہی تراویح کی فضیلت ہے۔ من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جو شخص بھی تراویح پڑھے ایمان کے ساتھ، ثواب کی امید کے ساتھ، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں آیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر روز افطار کے وقت غروب آفتاب سے پہلے 10 لاکھ آدمیوں کی مغفرت فرماتا ہے، ہر روز۔ اور جتنے لوگوں کی رمضان بھر میں مغفرت ہوتی ہے، اتنے لوگوں کی مغفرت پھر چاند نظر آنے کے بعد، یعنی چاند رات کو کہہ لو یا عید کی رات کو کہہ لو،
اس میں مغفرت ہوتی ہے۔ پھر عید کا دن جب آتا ہے تو جن لوگوں نے روزے رکھے اور جن لوگوں نے تراویح پڑھی، یعنی رمضان کی طرح گزارا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو گواہ بنا کر کہتا ہے کہ میں نے ان سب کو بخش دیا، تم گواہ ہو۔ میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں اور دوستوں اور میری پیاری ماں اور بہنوں، ان سب باتوں سے ہم یہ سمجھے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے رمضان المبارک میں رمضان المبارک کی برکت سے ہمیں جہنم سے آزاد کر دیا، اللہ نے ہمیں بخش دیا۔ ان حدیثوں کا یہی مفہوم اور یہی مطلب سمجھ میں آتا ہے، اور ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہی اچھا گمان رکھنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں بخش دیا، جہنم سے آزاد کر دیا، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ اس کے ساتھ یہ بھی سوچنا چاہیے کہ یقیناً ہمارا روزہ ایسا روزہ نہیں تھا جس میں ہم اس انعام کے مستحق ہوں، لیکن وہ کریم ہے، کھوٹی پونجی قبول کر لیتا ہے۔ ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ ہمارا ناقص روزہ اس نے قبول کیا اور اس نے ہمیں بخش دیا۔ ہم نے تراویح ایسی نہیں پڑھی جیسی تراویح پڑھنی چاہیے، اور قانونی طور پر تو ہم اس کے مستحق نہیں، لیکن اللہ کے کرم سے ہمیں یہ امید ہے کہ اس نے تراویح پڑھنے پر جو اپنے نیک بندوں سے وعدہ کیا ہے، اللہ وہ وعدہ ہمارے حق میں بھی پورا کرے گا، ہمیں بھی وہ انعام دے گا، اور اس نے ہمیں بخش دیا۔ اللہ نے کروڑوں لوگوں کی، کتنے لوگوں کی مغفرت فرمائی اللہ ہی جانتا ہے۔ ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ ان میں ہم بھی شامل ہیں، ہم بھی شامل ہیں، اللہ نے ہمیں بخش دیا۔ ایمان میں یہی تقاضا ہے، اللہ سے اچھی امید رکھنا کیسے چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر میدان حشر میں یہ اعلان ہو کہ صرف ایک آدمی جنت میں جائے گا، باقی کوئی جنت میں نہیں جائے گا، تو میں امید یہ رکھوں گا کہ جنت میں جانے والا میں ہوں۔ اور اگر یہ اعلان ہو کہ سب صرف ایک آدمی جہنم میں جائے گا، یہ اعلان ہو کہ صرف ایک آدمی جہنم میں جائے گا، تو میں ڈروں گا کہ شاید جہنم میں جانے والا میں ہی ہوں۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں امید رکھنی چاہیے، اچھا گمان رکھنا چاہیے، اور یہی سوچنا چاہیے، بلکہ یہ یقین کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں بخش دیا۔ میرے دوستوں، جس دن آپ تنہائی میں فرصت کے وقت میں بیٹھ کر یہ سوچیں گے کہ ان تمام گناہوں کے باوجود جو گناہ میں نے کیے ہیں میں کرتا ہوں، اللہ نے مجھے بخش دیا۔ میرے دوستو، اللہ سے ایک ایسی محبت پیدا ہوگی، اللہ سے ایک ایسی محبت پیدا ہوگی کہ وہ ہماری دل کی دنیا بدل دے گی، بلکہ ہماری دنیا بدل دے گی، وہ ہماری حالت بدل دے گی۔ اس واسطے کہ یہ انسان احسان کا غلام ہوا کرتا ہے، ہم اس دنیا میں بھی دیکھتے ہیں۔ جب اپنے گناہوں پر نظر اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بخشش پر نظر اور امید اور یقین کہ اللہ نے مجھے بخش دیا، اس سے
اللہ کی ایک محبت پیدا ہو۔ تو ایک تو یہ سوچنا چاہیے۔ اور میرے دوستو ایک پھر دوسری بات سوچنی چاہیے کہ اب تو جہنمیوں کی فہرست سے، جہنمیوں کی لسٹ سے میرا نام نکل گیا، اب دوبارہ میں کوئی ایسی حرکت نہ کروں کہ پھر میرا نام مجرموں میں آ جائے، پھر میرا نام اللہ کے نافرمانوں میں لکھا جائے، پھر میرا نام جہنمیوں میں لکھا جائے۔ میں ایسی حرکت نہ کروں۔ میرے دوستو، جب ہم اس خیال کے ساتھ ساتھ اس دوسرے خیال کو بھی اپنے اندر، اپنے دل میں جگہ دیں گے، اپنے دماغ میں جگہ دیں گے اور یہ ٹھان لیں گے، یہ کوشش کریں گے کہ اب میں کوئی ایسا کام نہیں کروں گا کہ میرا نام نافرمانوں میں لکھا جائے، اب میں کوئی ایسا کام نہیں کروں گا کہ میرا نام جنتیوں سے کاٹ کر جہنمیوں میں لکھا جائے، تو یہ بھی ہمارے اندر عمل کا بڑا حوصلہ پیدا کرے، عمل کی بڑی ہمت پیدا کرے گا۔ تو میرے بھائیوں، دو بات تو آپ یہ سوچو اور یہ سمجھو، مشائخ کے یہاں جن کا کام انسانوں کی اصلاح کرنا ہوتا ہے، مومنوں کی اصلاح کرنا ہوتا ہے، ان کا کام صرف یہی ہوتا ہے کہ مسلمان دو نام بولے میں نے، انسان اور مسلمان، یہ اللہ کا فرما بردار بندہ بن جائے، ان کا کام یہی ہوتا ہے، ان کی محنت یہی ہے، وہ اسی پر محنت کرتے ہیں۔ ان کے یہاں ایک عمل ہے جس کو کہتے ہیں مراقبہ، اور مراقبے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی بات کو بار بار سوچنا۔ جب ہم کسی بات کو بار بار سوچتے ہیں تو اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ وہ بات ہر وقت ہمیں یاد رہنے لگتی ہے، ہر وقت ہماری نگاہ کے سامنے رہنے لگتی ہے، ہمیں یاد رہنے لگتی ہے۔ اردو کتابوں میں آپ پڑھیں گے استحضار رہنے لگتا ہے، یاد رہنے لگتی ہے بات۔ جب ہمیں بات یاد رہنے لگے گی، یہ دونوں باتیں جو میں نے آپ کو بتائی، تو انشاءاللہ العزیز ہماری عملی زندگی پر اس کا اثر اچھا ہوگا۔ دوستو، دو باتیں تو آپ یہ یاد رکھیں۔ آخر میں جو بات میں نے بتائی ہے کہ بار بار اس کو سوچو، مراقبہ کرو، بار بار اس کو سوچو، اور حتیٰ کہ ہمیں یہ بات یاد رہنے لگے کہ ہم بخشے بخشائے ہیں، ہمیں یہ یاد رہنے لگے، ہمیں یہ فکر رہنے لگے کہ اب مجرموں میں ہمارا نام نہیں آنا چاہیے، اب جہنمیوں میں ہمارا نام نہیں آنا چاہیے، اب جنتیوں کی فہرست سے ہمارا نام نہیں کٹنا چاہیے۔ اب اس طرح زندگی گزار۔ یہ باتیں آپ نے بار بار سنی، اور رمضان المبارک میں کتاب سنانے والے نے، تقریر کرنے والے نے بھی یہ بات آپ کو بار بار اچھی طرح سمجھائی اور بتائی۔ ایک بات اسی کتاب میں جس کو ہم سنتے ہیں، یعنی فضائل رمضان، چاہے وہ کتاب ہو جو فضائل اعمال کا حصہ ہے، یا کوئی اور کتاب ہو جس میں فضائل رمضان بیان کیے گئے ہو، کوئی دوسری کتاب ہو، میرے بھائیوں، اس میں ایک بات اور بیان ہوئی ہے، اور وہ بات آپ سنیں گے، اچھی لگے گی آپ کو، لیکن آپ کی فکر بڑھا دے گی، میری اور آپ کی فکر بڑھا دے گی، اور ہم اور آپ سوچنے پر مجبور ہو، اور ہونا بھی چاہیے، اور ہونا بھی چاہیے۔
کیا شب قدر جس میں ایک رات کی عبادت کا ثواب 83 سال سے بھی زیادہ کا ملتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بے شمار لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ دوستو اسی حدیث پاک میں لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت جبریل کو اور حضرت جبریل کے ساتھ جو دنیا میں فرشتے آتے ہیں ان کو یہ حکم دیتے ہیں کہ 4 آدمیوں کی مغفرت نہیں ہوگی، نہ روزہ رکھنے سے، نہ تراویح پڑھنے سے، نہ شب قدر میں جاگنے سے، ان کی 4 آدمیوں کی مغفرت نہیں۔ وہ 4 کون کون ہیں؟ وہ 4 کون ہیں؟ یا شب قدر میں ان کی مغفرت، نہ شب برات میں ان کی مغفرت، نہ رمضان میں ان کی مغفرت۔ ایک شخص شراب کا عادی، جو شراب کا عادی، اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ ہدایت ہوتی ہے فرشتوں، اور اس کے بارے میں اللہ رب العزت کا یہ قانون ہے کہ جب تک وہ شراب سے پکی سچی توبہ نہ کر لے اس وقت تک اللہ کا جو عام انعام ہے، عام انعام جو ہے روزہ رکھنے پر، تراویح پڑھنے پر، رمضان میں، رمضان کی رات میں، اور عید کی رات میں، شب قدر میں، اور عید کے دن جب عیدگاہ میں نماز پڑھنے کے لیے جمع ہوتے ہیں، ان تمام انعامات سے اس کو محروم رکھا جائے گا جب تک وہ اس نشے کی عادت سے اور شراب کی عادت سے پکی سچی توبہ نہ کرے۔ اسی طریقے سے ان 4 آدمیوں میں سے ایک آدمی وہ ہے جو ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے، ماں باپ کا دل دکھاتا ہے، جب تک وہ اس سے توبہ نہ کر لے اس وقت تک وہ ان تمام انعامات سے محروم رہے گا۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں جن کو آج کل آپ زیادہ سمجھتے ہیں، ان الفاظ میں میں کہہ دوں کہ اس کا معاملہ پینڈنگ میں رہے گا، پینڈنگ میں۔ جب یہ ان گناہوں سے توبہ کر لے گا رمضان کا انعام اس کو تب ملے گا، تراویح کا انعام اس کو تب ملے گا، شب قدر کا انعام اس کو تب ملے گا جب یہ ان گناہوں سے توبہ کرے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں اور میری پیاری ماؤں بہنوں، ایک تیسرا شخص وہ ہے جو قطع تعلق کرنے والا ہو۔ قطع تعلق، قطع تعلق یہ لفظ ہمارے یہاں بہت بولا جاتا ہے، ہم اس کا مطلب سمجھنا چاہتے ہیں۔ خون کے رشتے کو توڑنے والا، قطع رحمی کرنے والا، یہ لفظ تو میں نے کئی بار بول دیا، اب میں سمجھا دوں آپ کو۔ ہاں، بھائی بھائی کا رشتہ توڑنے والا، بھائی بہن کا رشتہ توڑنے والا، چچا کا رشتہ، تایا کا رشتہ، ماموں کا رشتہ، خالہ کا رشتہ، یہ ہوتے رحم کے رشتے، قطع رحمی کرنے والے۔ اس کو بھی رمضان کے انعام سے اور ان سب انعامات سے محروم رکھا جائے گا جو ابھی آپ نے سنا، اور اس کا معاملہ بھی پینڈنگ میں رکھا جائے گا کہ جب تک یہ قطع تعلق سے باز آ جاوے۔ اس میں صلہ رحمی تو ہے ہی، وہ قطع رحمی، ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے اگر بول چال چھوڑ دے، بالکل جس کو ہمارے یہاں کہتے ہیں مرنا جینا ختم کر دے، وہ بھی اسی میں شامل ہے، اس کے بھی الفاظ یہ۔
کہ جب یہ دونوں آپس میں صلح کر لیں گے تب اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ان کو ملے گا، اس سے پہلے ان کا معاملہ پینڈنگ میں ہے۔ اسی طریقے سے غالب گمان ہے، مجھے اچھی طرح یاد نہیں، کچھ ذہن میں نہیں بات، زنا کرنے والا مرد اور زنا کرنے والی عورت، ان کا معاملہ بھی پینڈنگ میں رہے گا جب تک یہ اپنی اس حرکت سے باز نہ آئے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، پیاری ماں اور بہنوں، پہلے تو میں آپ کو یہی بتانا چاہتا ہوں وہ انسان جس کی رمضان میں بھی مغفرت نہ ہو، وہ انسان جس کی شب قدر میں بھی مغفرت نہ ہو، شب برات میں بھی مغفرت نہ ہو، وہ انسان جس کی چاند رات میں بھی مغفرت نہ ہو، اور وہ انسان جس کی عیدگاہ کے میدان میں بھی مغفرت نہ ہو، بتاؤ اس کے علاوہ کون سا وقت آئے گا جس میں اس کی مغفرت ہو؟ اس کے علاوہ اور کون سا وقت ہوگا جس میں اس کی مغفرت ہو؟ میرے اپنے علم کے اعتبار سے، آپ کے بھی علم کے اعتبار سے، ان متبرک گھڑیوں سے، ان متبرک راتوں سے اور ان متبرک دنوں سے زیادہ متبرک دن تو اور کوئی ہے نہیں، اور کوئی رات ہے نہیں۔ اب دیکھو ہماری مغفرت پینڈنگ میں تو نہیں ہے۔ میرے دوستو، آج میں خاص طور سے پہلے اپنے لیے اور پھر سب کے لیے یہی نصیحت کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اللہ کے نظام کو سمجھیں اور ہم اپنی آخرت کو سنوار لیں، اور ہم غفلت میں نہ رہیں۔ اللہ کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کے بغیر کام نہیں چلے گا، قرآن و حدیث پر عمل کیے بغیر بات نہیں بنے گی، شریعت و سنت پر عمل کیے بغیر نجات نہیں ہوگی۔ یہ زندگی سکھ میں گزر رہی ہے یا دکھ میں گزر رہی ہے، جیسی جس کی گزر رہی ہے، اور اگر صحیح بات پوچھو تو ہر آدمی سکھ میں بھی ہے، دکھ میں بھی ہے۔ میرے دوستو، پھر ایک وقت ایسا آنے والا ہے، یا تو دکھ ہی دکھ ہوگا، سکھ کا نام نہیں ہوگا، یا سکھ ہی سکھ ہوگا، آرام اور چین ہی ہوگا، اور تکلیف کا نام نہیں ہوگا۔ یہاں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر شخص کو جنت کا نمونہ دکھانے کے واسطے آرام اور راحت اور مزہ بھی عطا کیا، اور جہنم کا نمونہ دکھانے کے واسطے عذاب اور دکھ اور تکلیف میں بھی مبتلا کیا۔ پھر اس عالم دنیا کے بعد جو عالم برزخ ہوگا، اور عالم برزخ کے بعد جو عالم آخرت ہوگا، وہاں سب الگ الگ ہو جائیں گے، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، مجرم الگ ہو جائے۔ اب یہاں فرما برداروں کے لیے ہے جو بھی کچھ انعام ہے، اور نافرمانوں کے واسطے کچھ نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اس وقت سے ڈر کے
شریعت سنت کا اتباع، شریعت سنت کی پابندی، جس کو قرآن پاک میں بار بار کہا گیا ہے تقوی اختیار کرو، تقوی اختیار کرو۔ میرے دوستو، جب فضائل بیان کیے جاتے ہیں تو اکثر و بیشتر وہ 3/4 بات ہوتی ہے، 1/4 بات وہاں چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ اس کو بار بار نہیں بیان کیا جاتا، اس کو کبھی کبھار بیان کیا جاتا ہے۔ اور وہ 1/4 بات جو چھپی ہوئی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ کبیرہ گناہوں سے بچے، اللہ کی کھلم کھلا نافرمانیوں سے بچے۔ اگر وہ کبیرہ گناہوں سے اور اللہ کی کھلم کھلا نافرمانیوں سے بچتا ہے تو اس کے لیے وہ اجر و انعام ہے، اور اگر وہ اللہ کی نافرمانیوں سے نہیں بچتا تو اس کے لیے کچھ نہیں ہے۔ جی دیکھو، پہلے تو میں آپ کو آیت شریفہ سناؤں گا اور پھر میں آپ کو کئی باتیں سناؤں گا انشاءاللہ۔ الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم۔ یہ انعام اور یہ سب کچھ ان کے واسطے ہے جو بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں، یہ ان کے واسطے ہے جو بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں۔ ہاں کبھی کبھار کچھ ہو جاوے تو اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ تو روزہ رکھ لیا، تراویح پڑھ لی، شب قدر میں ایک رات عبادت کر لی جیسے بھی ہوئی، شب برات میں بھیڑ لگا دی، مسجد میں بھی بھیڑ لگا دی، قبرستان میں بھی بھیڑ لگا دی، اور اس واسطے یہ سوچ کر کہ بس آج تو ہم سب کچھ معاف کرا کے جائیں گے، تو بڑے گناہوں سے توبہ نہیں کی، بڑے گناہ نہیں چھوڑنے کا ارادہ بھی نہیں کیا، تو میرے بھائی مغفرت نہیں، یاد رکھ لو اس بات کو، مغفرت نہیں۔ اگر آپ کو میری بات سمجھ میں نہ آ رہی ہو، اگر آپ کا دل میری بات سے مطمئن نہ ہو رہا ہو، تو میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ فضائل نماز ہی کھول کے دیکھ لو۔ فضائل نماز میں نماز کی بہت ساری فضیلتیں بیان کی گئی ہیں، ان فضیلتوں میں سے ایک فضیلت گناہوں کی معافی اور مغفرت بھی ہے، لیکن وہاں حضرت شیخ بھی حدیث پاک کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ شرط یہ ہے کہ وہ بڑے بڑے گناہوں سے بچتا ہو، شریعت سنت کی پابندی کرتا ہو، اللہ کی نافرمانی نہ کرتا ہو۔ ہاں کبھی کبھار کوئی گناہ ہو گیا، کوئی کوتاہی ہو گئی، اللہ اس کو معاف کر دیتا، اس کو اس سے درگزر فرماتا ہے۔ لکھا ہے آپ نے فضائل رمضان ابھی تازہ سنا ہوگا، ابھی تازہ سنا ہوگا جی۔ فضائل رمضان میں بھی حضرت شیخ نے یہی لکھا ہے جو میں آپ کے سامنے بتا رہا ہوں، جس کا جی چاہے دوبارہ کھول کے دیکھ۔ اس لیے میرے بھائی، اللہ کی فرما برداری کے بغیر، اللہ کے حکموں کو مانے بغیر کام نہیں چلے، اللہ کی نافرمانیوں سے بچے بغیر کام نہیں چلے گا، گناہوں سے بچے بغیر کام نہیں چلے گا۔ جو جن کاموں کا اللہ نے حکم دیا ہے ان کی پابندی کے بغیر کام نہیں چلے گا۔ بات آپ خوب سمجھ رہے ہیں، توجہ سے سن رہے ہیں، آپ کے دل میں اتر رہی ہے بات، آپ کے چہرے بتا رہے ہیں۔ میں آپ کو اس کے ساتھ کچھ اور بھی بتاتا ہوں۔ ایک صحابی میدان جہاد میں بڑا کاری زخم لگا، بڑا کاری زخم لگا، اور جس کو کہتے ہیں کہ
کہ وہ گھوڑے سے گرے اور روح پرواز کر دی. ان کی ماں کو خبر ہوئی تو وہ ماں وہیں پہنچی اور اپنے بیٹے کی لاش کو دیکھ کر، نعش کو دیکھ کر اور میدان جہاد میں ان کی موت اور ان کے زخم کو دیکھ کر کہا، بیٹا تم کو شہادت مبارک. سب بات بالکل صحیح ہے، یہی ہم سنتے چلے آئے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہو سکتا ہے اس نے کوئی لا یعنی کام اور لا یعنی بات کی ہو اور اس وجہ سے شہادت کا ثواب اس کو نہ ملے. یوں چاہتا اسی طرح سے جہاد میں اسلامی جہاد ہو، شریعت کے مطابق جس کو جہاد کہتے ہیں، شہید ہو جاوے اس سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ جگہ تو بات ایسے ہی فرما دی اور کچھ جگہ تفصیل فرما دی کہ اگر اس کے دل میں کوئی قرض ہے تو پھر شہادت کے باوجود مغفرت نہیں ہو. دیکھو یہاں پر بھی معاملہ کٹ گیا، یہاں پر بھی معاملہ کٹ گیا. آپ نے بھی سنا ہوگا، شاید پڑھا بھی ہوگا شاید بہت سے لوگوں نے. مجھے اس صحابی کا نام یاد نہیں رہا، بڑے صحابی، وہ ایک غزوے میں شہید ہوئے اور شہید ہونے کے بعد وہ رات میں ایک صحابی کے خواب میں آئے. انہوں نے پوچھا کیا حال ہے، آپ کے ساتھ کیا بیتی، کیا آپ معاملہ کیا گیا آپ کے ساتھ؟ کہا کہ میرے ذمہ میں فلاں شخص کا قرض ہے اس لیے مغفرت روک دی گئی اور میرے کچھ پیسے فلاں جگہ زمین میں دفن ہے، فلاں جگہ ہے، آپ وہاں سے وہ پیسے نکالو اور میرا قرض ادا کرو تاکہ میری مغفرت ہو جاوے اور شہادت پر اللہ رب العزت نے جو اجر و انعام لکھا ہے وہ مل جاوے. کچھ انہوں نے، ان صحابی نے وہ جگہ تلاش کی جہاں انہوں نے بتایا تھا، وہاں پر واقعی انہوں نے کچھ دراہم ملے جو انہوں نے بتائے تھے اور اس سے ان کا قرضہ ادا کیا. میرے دوستو، یہ کئی حدیثیں میں نے آپ کو سنائی، بہت ساری باتیں میں نے آپ کو سنائی اور ان سب باتوں کا حاصل وہی ہے جو میں پہلے بتا چکا ہوں میرے بھائیوں. کیا کہ اللہ کی مانے بغیر کام نہیں چلے گا، شریعت و سنت کی پابندی کے بغیر کام نہیں چلے گا، تقویٰ کے بغیر کام نہیں چلے گا. اس لیے ہمیں اپنے آپ پر محنت کرنی ہے کہ ہم اللہ کے حکموں کے پابند ہو جائیں اور ہمیں اپنے اوپر محنت کرنی ہے کہ ہم گناہوں سے بچنے والے ہو جائیں. سب گناہ چھوڑ دیں، جو پیچھے ہو چکے ہیں سب سے توبہ کر لیں، سب گناہ چھوڑ دیں اور آگے گناہ سے بچیں. اس کا طریقہ بار بار آپ نے سنا ہوگا، بہت مرتبہ آپ نے سنا ہوگا، لیکن آج میں اس کو بیان نہیں کر رہا ہوں. آج میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ شریعت و سنت کی پابندی کے بغیر کام نہیں چلے گا، تقویٰ کے بغیر کام نہیں چلے گا، نمازیں پڑھے بغیر کام نہیں چلے گا، روزہ رکھے بغیر کام نہیں چلے گا،
زکوٰۃ ادا کیے بغیر کام نہیں چلے گا، حج کیے بغیر کام نہیں چلے گا، سچ بولے بغیر کام نہیں چلے گا، امانت دیانت داری کے بغیر کام نہیں چلے گا، پاک دامن رہے بغیر کام نہیں چلے گا۔ یہی سبق ہے آج کا، اور یہی پیغام ہے آج کا میرے بھائی۔ شروع میں آپ کو بتایا تھا، چاہے یوں کہہ لو کہ تقوی کے بغیر کام نہیں چلے، چاہے یوں کہہ لو کہ شریعت سنت کی پابندی کے بغیر کام نہیں چلے، چاہے یوں کہہ لو کہ اللہ کے رسول کے مانے بغیر کام نہیں چلے گا، چاہے یوں کہہ لو کہ قرآن و حدیث پر عمل کیے بغیر کام نہیں چلے۔ میرے دوستو، اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس بات کی فکر عطا فرمائی، اس بات کی طرف ہمیں متوجہ کیا۔ اسی واسطے ہم الحمدللہ نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، قرآن پاک بھی پڑھتے ہیں، اور دین کی اس مجلس میں بھی ہم شریک ہوئے ہیں، اور ظاہر بات ہے کہ اسی نیت سے شریک ہوئے تاکہ ہم اپنے آپ کو سنوار لیں، اپنے آپ کو سدھار لیں، اور ہم ایک پکا سچا مومن بن جائیں، کامل درجے کا مومن بن جائیں۔ میرے دوستوں، میں نے تفصیل سے آپ کو ایک ہی بات سمجھائی، اور آپ امید ہے کہ سمجھ گئے ہوں گے۔ پھر میں آخر میں ایک مرتبہ کہتا ہوں کہ اپنی زندگی اس طرح گزارو کہ اللہ کے حکموں کو مان کر گزارو، اپنی زندگی اس طرح پر گزارو کہ اللہ نے جن کاموں سے منع کیا ہے ان سب کو چھوڑو، اور اس کے بغیر کام نہیں چلے۔ میرے دوستو، نوافل پر، یعنی جو فرض اور واجب چیز ہے وہ تو کرنی ہے، اور جو حرام اور مکروہ ہے جسے میں منع کیا ہے اس کو تو چھوڑنا ہی ہے۔ ان دونوں کے بعد جو رہ جاتے ہیں نا نوافل اور مستحب کام، نوافل کام، ان پر جتنا چاہے ثواب آیا اور ان پر جو چاہے وعدے ہوئے ہوں، وہ وعدے جب پورے ہوں گے جب ہم فرض و واجب ادا کرنے والے، وہ وعدے جب پورے ہوں گے جب ہم حرام اور مکروہ سے بچنے والے۔ یہ بات خوب اچھی طرح سمجھ گئی۔ مجھے امید ہے کہ بات اچھی طرح آپ کی سمجھ میں آ گئی۔ اسی کو میں پھر دوسرے الفاظ میں بھی کہہ رہا ہوں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو خوب تسبیح پڑھتے ہیں، خوب نوافل پڑھتے ہیں، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کثرت ذکر کی کثرت کرتے ہیں، نوافل کی کثرت کرتے ہیں۔ میرے دوستو، ان کو اس ذکر کا، کثرت ذکر کا ثواب ملے گا، اور میرے دوستو اس کثرت سے نوافل پڑھنے کا ان کو ثواب ملے گا، لیکن تقوی کے بغیر مغفرت نہیں ہوگی۔ اللہ کے حکموں کو مانے بغیر مغفرت نہیں ہوگی، اور جن کاموں سے اللہ نے منع کیا ان کو چھوڑے بغیر مغفرت نہیں ہوگی، جیسے کہ آپ نے ابھی سنا۔ اس لیے تقوی پہلے اور ذکر کی کثرت بعد میں۔ سننے میری بات سننا ہے بھائی، تقوی پہلے اور نوافل کی کثرت بعد میں۔ اور اگر ہم نے ذکر کی کثرت کی، نوافل کی کثرت کی، اور تقوی ہمارے اندر نہیں آیا تو بات بنے گی نہیں۔ میں نے کتنی حدیثیں آپ کو سنا دی، آیتیں آپ کو سنا دی، اور آیتیں میں آپ کو سنا سکتا ہوں۔ بس ایک سبق تو میرے دوستو یہ ہے، انشاءاللہ العزیز یہ بات آپ گاہ بگاہ سنتے رہتے ہیں، اس کے ساتھ آپ یہ بھی سنتے رہتے ہیں کہ ہمیں یہ کام کرنا ہے،
اس کام کرنے کا یہ ثواب ہے، یہ کام کرنا ہے، اس کام کرنے کا میں یہ ثواب ہے۔ یہ بھی سنتے رہتے ہیں کہ یہ گناہ ہے، اس کو چھوڑنا ہے، اس کی یہ سزا ہے، اس کا یہ عذاب ہے۔ انشاءاللہ وہ بھی ہوتا رہے گا اور بیان ہوتا رہتا ہے۔ آج میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں جو پہلے بھی بتا چکا ہوں۔ میرے بھائی، رمضان المبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مغفرت کے وعدے فرمائے، اور رمضان المبارک میں روزہ رکھنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فائدہ یہ بیان کیا تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ یہ بات اتنی کہہ دینی کافی ہے یا کچھ اور سمجھاؤں؟ اللہ نے مغفرت کے وعدے تو کیے ہی ہیں، اور رمضان المبارک میں روزے رکھنے کا فائدہ قرآن پاک میں یہ بیان کیا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ اب میں ایک گہری سی بات کہوں گا جو آپ کو سمجھنی پڑے گی اور توجہ سے سننی پڑے گی، سمجھی سمجھائی ہے انشاءاللہ سمجھ میں۔ میرے دوستو، رمضان میں ہم کیا کرتے ہیں جس کی بدولت مغفرت ہوتی ہے؟ رمضان میں ہم کیا کرتے ہیں جس کی بدولت ہمارے اندر تقویٰ پیدا ہوتا ہے؟ میرا سوال سمجھ گئے؟ رمضان میں ہم کیا کرتے ہیں جس کی بدولت ہماری مغفرت ہوتی ہے، اور رمضان میں ہم کیا کرتے ہیں جس کی بدولت ہمیں تقویٰ ملتا ہے؟ میرے دوستو، رمضان المبارک میں ہم دو کام کرتے ہیں، ایک مجاہدہ اور دوسرے کثرت ذکر یا کثرت نوافل۔ ہم دو کام کرتے ہیں، مجاہدہ، ہم مجاہدہ کرتے ہیں 13، 14، 15، 16 گھنٹے نہ کھاتے نہ پیتے، یہ مجاہدہ ہے۔ اگر بھوک بھی لگے تب بھی نہیں کھاتے، اس بھوک کو برداشت کرتے ہیں، یہ مجاہدہ ہے۔ پیاس لگے پانی نہیں پیتے، پیاس برداشت کرتے ہیں، یہ مجاہدہ ہے۔ بالکل صاف بات ہے۔ کتنا ہی تیز حافظ ہو، پہلے تو حافظ کی ریل کہا کرتے تھے، اب چاہے حافظ کی ہیلی کاپٹر ہو اور چاہے حافظ کی ہوائی جہاز ہو۔ ہاں، ویسے ہوائی جہاز اور ہیلی کاپٹر کے پیچھے تراویح مت پڑھنا، بالکل مت پڑھنا، اپنی گھر جان کے لمتاروں سے پڑھ لینا، اس کے پیچھے نہ پڑھنا۔ بتائی تھی میں نے بات آپ کو رمضان سے پہلے، لیکن کل ملا کے 1 گھنٹہ تو تراویح میں لگ ہی جاتا ہے، یہ مجاہدہ۔ گھنٹوں اللہ کے سامنے کھڑے رہتے ہیں، کبھی کھڑے ہوتے ہیں، کبھی رکوع میں ہوتے ہیں، کبھی سجدے میں ہوتے ہیں، مجاہدہ۔ جب گھنٹوں تراویح میں گزرتے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ دیر سے سوتے ہیں، سونا دیر سے ہوتا ہے، یہ مجاہدہ ہے۔ تراویح وہ سحری کھانی ہوتی ہے تو سویرا اٹھتے ہیں، نیند پوری نہیں ہوتی اٹھتے ہیں، یہ مجاہدہ ہے۔ بھوک ہو یا نہ ہو سحری میں کھا لیتے ہیں، جو کچھ کھاتے ہیں، یہ مجاہدہ ہے۔ کھانے کا نظام بھی بدل گیا، سونے کا نظام بھی بدل گیا، سب ترتیب بدل گئی، یہ مجاہدہ ہے۔ اسی طریقے سے کوئی کیسا بھی مسلمان ہو، رمضان المبارک میں قرآن شریف پڑھنے کی بھی کوشش کرتا ہے، دعا کی بھی کوشش کرتا ہے، کچھ نوافل پڑھنے کی بھی کوشش کرتا ہے، اور پوری رات پورے رمضان میں جاگے تو شب قدر میں بھی جاگنے کی کوشش کرتا ہے، یہ کثرت ذکر اور کثرت نوافل ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی خوب میرے بھائی؟
تو رمضان المبارک میں جو مغفرت ہوتی ہے اور رمضان المبارک میں جو انسان کے اندر تقویٰ پیدا ہوتا ہے، رمضان المبارک کی خاصیت تو ہے ہی، لیکن رمضان المبارک کے اعمال کو دیکھ کر علماء یہ بیان فرماتے ہیں کہ مجاہدے سے تقویٰ آتا ہے، اور علماء یہ فرماتے ہیں کہ کثرت ذکر اور کثرت نوافل سے آدمی متقی بنتا ہے۔ یہ تو بات سمجھ میں آئی گئی۔ ایک مثال بھی ہے، لیکن اس مثال کو ہم سمجھانا مشکل ہو جائے گا۔ خیر پھر بھی ابھی گاؤں دیہات کے رہنے والے ہیں، سمجھ جائیں گے بہت سی بات۔ جو جھوپتا، جو بھینسا اپنی طاقت سے باہر ہو جائے، زیادہ طاقت ہو جائے اس میں، کبھی جھوٹوں سے لڑے، کبھی کھور پھوڑے، کبھی جھوٹ میں ہی ٹکر مارے، جی بگی پلٹ دے، یعنی سرکش ہو جائے، سرکش، اس کا کیا علاج ہے؟ اس کا علاج یہ ہے کہ اس کا چارہ پانی کھانا دانا کم کر دو اور کام تھوڑا زیادہ لینے لگو، وہ ٹھیک ہو جائے۔ اس کا کھانا پانی دانا چارہ اس کا کم کر دو اور کام کچھ اس پر زیادہ لاد دو تو وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ میرے دوستو، علماء کرام بیان فرماتے ہیں، کتابوں میں ہم نے لکھا ہے کہ ہر سرکش کو سدھانے کا یہی طریقہ ہے، وہ گھوڑا ہو، وہ بیل ہو، وہ بھینسا ہو یا وہ انسان ہو، اس سب کو سدھارنے کا یہی طریقہ ہے۔ اس کا کھانا دانا کم کر دو اور اس پر کام کچھ زیادہ لاد دو۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، ہمارے اندر جو ایک طاقت ہے جس کو ہم نفس کہتے ہیں، نفس، بار بار آپ اس کو سنتے رہتے ہیں، بڑا سرکش ہے، بڑا ہی نافرمان ہے۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس برائی کا بہت زیادہ حکم دینے والا ہے، بہت زیادہ حکم دینے والا ہے۔ جاننے والے جانتے ہیں، پہچاننے والے پہچانتے ہیں۔ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب نور اللہ مرقدہ، آپ ان کا نام اس میں گرامی سنتے رہتے ہیں۔ اگر میں یوں کہہ دوں کہ ہندوستان کے تمام بزرگوں کے وہ شیخ ہیں تو درست ہے۔ اکثر سلسلے یہیں آ کر رکتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے بعد سب سے زیادہ جس سے ڈرتا ہوں وہ نفس ہے، وہ نفس ہے۔ آپ نے سنا ہوگا، پڑھا ہوگا اردو کی کتاب میں، بڑے موذی کو مارا نفس امارہ کو گر مارا، بڑے موذی کو مارا نفس امارہ کو گر مارا، نہیں گو اجدا ہو شیر و نر، شیر نر مارا تو کیا مارا۔ جس بہادر نے شیر کا شکار کیا ہو، ہاں، جس بہادر نے کسی خطرناک قسم کے سانپ کو مارا ہو، جس بہادر نے کسی ناکو کو، ناکو مگرمچھ کو مارا ہو، اس نے کیا بہادری کا کام کیا؟ کچھ بھی نہیں کیا۔ بہادری کا کام اس کا ہے جس نے اپنے نفس کو مار دیا، اپنے نفس کو اپنے قابو میں کر لیا۔ بہادری کا کام اس کا ہے۔ تو میرے دوستو، ہمارے اندر بھی ایک بڑا سرکش اور بڑی سرکش طاقت ہے جس کو کہتے ہیں نفس، اور جب وہ سرکش ہوتا ہے بس ہم سرکش ہی ہوتے ہیں، ہم سرکش ہوتے ہیں، ہم نافرمان ہوتے ہیں، ہم برائیوں کی طرف دوڑتے ہیں۔ اگر ہم اپنے نفس کو مار دیں
نفس کو کچل دیں، بس پھر ہم فرشتے اور اللہ کے فرما بردار بن گئے۔ کیا وقت ہوا؟ اچھا، ابھی کچھ وقت ہے، ابھی تھوڑا سا کچھ وقت ہے۔ میں تو اپنی بات بتانا چاہ رہا ہوں، اسی کی بنیاد کے واسطے ایک قصہ نہیں، آیت شریفہ، اور وہ قصے کی شکل میں ہی ہوگا۔ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ یہ 22ویں پارے کی آیت شریفہ ہے، 22ویں پارے وَمَن يَقْنُتُ۔ اس کا حاصل یہ ہے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مخلوقات میں سے بڑی بڑی مخلوق کو، آسمان، زمین، پہاڑ، جو بھی اللہ کی بڑی بڑی مخلوق ہے، ان کو یوں فرمایا کہ دیکھو میں تمہارے اندر اپنی فرما برداری کی طاقت بھی رکھوں گا اور اپنی نافرمانی کی طاقت بھی رکھوں گا۔ اگر تم چاہو گے میری فرما برداری کرو گے، چاہو گے تم میری نافرمانی کرو گے۔ اگر تم نافرمانی کی طاقت کو پیچھے چھوڑ کر کچل کر میری فرما برداری کرو گے تو اس کا بدلہ میں ہوں۔ جنت کہہ لو، اللہ کا قرب و نزدیکی کہہ لو، اللہ کا دیدار کہہ لو، ہمیشہ کی زندگی کہہ لو، ہمیشہ کی آرام و راحت کہہ لو، بدلا۔ اور اگر تم نافرمانی والی طاقت کا استعمال کر کے میری نافرمانی کرو گے تو پھر تمہارے واسطے جہنم ہے، ہمیشہ کا عذاب، ہمیشہ کی تکلیف، میرے قرب سے محرومی، میری زیارت اور میرے دیدار سے محرومی تمہیں اختیار ہے۔ اگر تم یوں کہو کہ ہم تیار ہیں تو میں تم سب کے اندر وہ طاقت رکھوں جس طاقت کے ساتھ تم میری فرما برداری بھی کر سکو اور میری نافرمانی بھی کر سکو۔ اور اگر تم تیار نہیں ہو تو کوئی بات نہیں، میں تمہارے اندر نہیں رکھوں گا۔ تو آسمانوں نے، زمین نے، پہاڑوں نے، ساری مخلوق نے انکار کر دیا کہ اللہ ہم جہنم کو برداشت نہیں کر سکتے اور ہم تیرے سے دوری اور تیرے سے محرومی برداشت نہیں کر سکتے، اور ہم بس اسی حال میں ٹھیک۔ اللہ نے ان کے اندر نافرمانی کی طاقت نہیں رکھی، اس واسطے آسمان اللہ کے حکموں کا پابند، وہ اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتا، کر نہیں سکتا، اور زمین اللہ کے حکموں کی پابند، وہ اللہ کے حکموں کی نافرمانی نہیں کرتی، خلاف ورزی نہیں کرتی۔ آیت شریفہ کچھ پہلے ہے، وہ یاد نہیں آ رہی ہے؟ وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا، اس طرح سے ہے۔ اس سے پہلے پڑھو، یہ مجھے بھی یاد ہے۔ وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا، ہاں وہ خیر یاد نہیں آتا بعض مرتبہ۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن پاک میں کہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں آسمان اور زمین کو، اب تم میری فرما برداری کے واسطے آؤ، آگے بڑھو،
تو انہوں نے کہا اتینا طائعین، ہم خوشی خوشی آپ کی فرما برداری کرنے والے۔ میرے دوستو، کوئی چیز اللہ کی نافرمانی نہیں ہے، اللہ نے نافرمانی کی طاقت تمہیں رکھی ہی نہیں۔ آبو بارو بادو بندہ ان بامن تو مردہ باحق زندہ ان، کچھ بھی ہو وہ سب اللہ کے غلام ہیں۔ میرے تیرے نزدیک وہ مردہ ہو سکتے ہیں، اللہ کے نزدیک وہ زندہ ہے۔ یہ انسان تیار ہو گیا اللہ کی معرفت، اللہ کے قرب اور نزدیکی کے لالچ میں، یہ انسان تیار ہو گیا، اور اس نے یوں کہا کہ اللہ تو رکھ میرے اندر طاقت، اطاعت اور فرما برداری کی بھی طاقت میرے اندر رکھ، اور نافرمانی کی بھی طاقت میرے اندر رکھ۔ میں نافرمانی کی طاقت کو کچل کے اور تیری اطاعت اور فرما برداری کروں گا، اور تیرا قرب اور تیری نزدیکی اور تیری معرفت حاصل کروں گا۔ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، ڈر گئے۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، اور انسان نے یہ ذمہ داری اٹھا لی، برداشت۔ میرے دوستو، یہ ساری بات سنا کر میں آپ کو اتنا سمجھانا چاہتا ہوں کہ جس طریقے سے فرشتوں کے اندر نفس نہیں ہے اور وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، اور جس طریقے سے یہ اللہ کی مخلوق کے اندر نفس نہیں ہے اور یہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، انسان کے اندر نفس ہے، یہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے۔ اگر کسی طرح اس نفس پر کنٹرول کر لیا جائے تو انسان فرشتہ ہو، اللہ کی فرما برداری کرنے والا بن جائے۔ امید ہے کہ اتنی بات بھی آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی، میں بہت دور سے لے کر آیا ہوں سمجھانے کے واسطے۔ سانپ سے ہم بہت ڈرتے ہیں نا بھائی جی، بہت ڈرتے ہیں۔ آپ تو اپنی بات جانے، ہم تو دور سے جنگل میں دیکھ کے ڈر جاوے، اور موبائل میں دیکھ لے جب ڈر جاوے، پتہ نہیں کیا اس سے خوف ہے، شہر سے نہیں ڈرتے، بلکہ جنگل میں تو کبھی دیکھا نہیں، ہاں ویسے دیکھ لے تو اس سے ڈر نہیں لگتا، اس سے ڈر لگتا ہے۔ خبیث لکھا ہے نا، خبیث اخبث ہے، اس لیے ڈر لگتا ہے اس سے۔ شیر جو ہے نا انتہائی شریف جانور ہے جی۔ حضرت سنا کرتے تھے میرے شیخ حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب، خیر میں وہی بیان کرتا ہوں۔ اب یہ جو سانپ ہے اور یہ اتنا خطرناک ہے، یہ کس وجہ سے ہے؟ سب میرے بھائی بہن سب توجہ سے سن رہے ہوں گے میری بات۔ یہ اس زہر کی پوٹلی کی وجہ سے ہے جو اس کے منہ میں دانتوں کے آس پاس میں رکھی ہوئی ہے، اس کی وجہ سے۔ چونکہ جب وہ کاٹتا ہے، دانت گاڑتا ہے، تو اس زخم میں اس کا وہ زہر پہنچتا ہے، پورے جسم میں اثر کرتا ہے، اور بس پھر آدمی کی موت ہی مان لو، جو زندہ رہ جائے زندہ رہ جائے، نہیں تو موت ہی۔ اچھا، اگر کسی طریقے سے سانپ کو قابو میں کر کے اس کی وہ زہر کی پوٹلی نکال دی جائے، زہر کی وہ پوٹلی نکال دی جائے، اب کیا ہے؟ کاٹو کا کچھ نہیں ہوتا، ہاں پھر کچھ نہیں۔ میرے دوست، سانپ کے اندر جو خطرناک چیز ہے سب سے، وہ اس کی زہر کی پوٹلی ہے، اور اس انسان کے اندر جو سب سے زیادہ خطرناک ہے وہ اس کا نفس۔ ان اعداء عدوک ما بین جنبیک، تیرا سب سے بڑا دشمن وہ ہے جو تیرے پہلو میں ہے۔ من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمنہ الجنہ، یہ ہے نفس خطرناک۔ امید ہے کہ بات خوب اچھی طرح سمجھ میں آئی۔ میرے بھائیوں، یہ مجاہدہ جو ہے نا، یہ اس نفس کو کچلنے کے واسطے ہے۔ یہ نفس کچل دیا جاتا ہے مجاہدے کے ذریعے، پھر تقویٰ پیدا ہوتا ہے۔
رمضان المبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مجاہدہ رکھا ہے اس مجاہدے کی برکت سے تقویٰ پیدا ہوگا۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے بارے میں مجاہدہ کریں گے ہم ان کو اپنے تک پہنچنے کا راستہ دکھائیں گے۔ اور میرے دوستو، کثرت ذکر اور کثرت نوافل سے ایک نور پیدا ہوتا ہے انسان کے دل میں، اور دل نرم ہوتا ہے، اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے۔ ادھر تو اللہ کی رحمت متوجہ ہو، ادھر دل کے اندر نرمی اور نورانیت پیدا ہو، اور ادھر یہ انسان مجاہدہ کرے تو ہدایت مل جاتی ہے، متقی ہو جاتا ہے۔ اسی واسطے رمضان شریف میں ہمیں مغفرت اور تقوی کی دولت ملتی ہے کہ وہاں اللہ کی رحمت بھی متوجہ ہوتی ہے، اور وہاں کثرت نوافل اور کثرت ذکر سے ہمارا دل نورانی اور صاف بھی ہوتا ہے، اور وہاں مجاہدہ بھی ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں تقوی کی دولت ملتی ہے۔ جب بات یہ سمجھ گئے آپ، اب میں آپ سے عرض کرتا ہوں میرے بھائیوں، رمضان المبارک میں ہم نے مجاہدہ کیا اور ہمیں مجاہدے کی عادت ہو گئی ہے، ہونی چاہیے، اور ہم نے رمضان المبارک میں کچھ عبادت زیادہ کی، نوافل اور ذکر زیادہ کیا۔ تو میرے بھائیوں، بس اپنی عادت مجاہدے کی بنا لو، اور اپنی عادت تھوڑی سی ذکر اور نوافل کی بنا لو، تو انشاءاللہ العزیز یہ سرکش نفس مطیع اور فرمانبردار ہو جائے گا، اور ہم اللہ کے مطیع اور فرمانبردار بندے بن جائیں۔ اسی لیے آپ نے بار بار سنا، میں نے آپ کو بار بار بتایا، ساری جہاں جہاں بھی جاتا ہوں سب جگہ بتاتا ہوں، تقریباً ہر واز میں بتاتا ہوں، اصلاح ہماری کیسے ہوگی؟ علم، ذکر، مجاہدہ، اللہ والوں کی صحبت اور آخرت کی فکر۔ آخرت کی فکر، اس میں اصل الاصول، سب سے اصل چیز وہ مجاہدہ ہے، وہ مجاہدہ ہے۔ ذکر مجاہدے کو آسان کرنے کے واسطے ہے، اللہ والوں کی صحبت مجاہدے کو آسان کرنے کے واسطے ہے، آخرت کی فکر مجاہدے کو آسان کرنے کے واسطے ہے۔ جب آدمی مجاہدے کا عادی ہو جاتا ہے تو عمل کا عادی ہو جاتا ہے، اور عمل اور علم پھر کیا کرنا کیا نہیں کرنا اس کے واسطے ہے۔ اس لیے آپ کو نمبر 1 دین سیکھنا۔ سب لوگوں کے لیے بتا رہا ہوں کیا کرنا ہے۔ آپ میں سے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، اردو پڑھ سکتے ہیں، وہ علیحدہ اپنے واسطے متعین کرانا چاہیے کہ کون سی کتاب پڑھو، جس کی آپ کو ضرورت ہوگی وہ بتائی جائے گی، آپ یہ کتاب پڑھو۔ اور جو پڑھے ہوئے نہیں ہیں وہ بھی بتانا ہے کہ جی میں کون سی کتاب سنوں، ان کو بتایا جائے گا فلانی کتاب سنوں۔ اور ماشاءاللہ اگر آپ کو ایسے امام مل جانا جیسے مفتی عمران صاحب، تو بس آپ ان کی تعلیم میں بیٹھا۔ میں نے دیکھ لیا ہے، بہت دنوں سے میں آ رہا ہوں، الحمدللہ ضرورت کی بہت اچھی تعلیم کرتے ہیں، بڑی اچھی کتابیں سناتے ہیں، تو اس سے دین آتا ہے۔ اللہ والوں کی صحبت سے دین یعنی علم اور عمل دونوں آتے ہیں، علم اور عمل دونوں آتے ہیں۔ دیکھو دوستو، بزرگوں کے قصے بہت بے شمار ہیں، لیکن میں آپ کو ایک ہی بات بتاتا ہوں، جو ہم نے پڑھا، قرآن شریف کی تفسیر پڑھی، حدیث پاک پڑھی، اصل تو یہی ہے،
باقی تو سب انہیں سے نکلے ہوئے ہیں جو بھی کچھ ہے، اس پر ہم سے عمل ہوا یا نہیں ہوا؟ لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں، پورے یقین کے ساتھ اور پوری امانت داری اور دیانتداری کے ساتھ، قرآن و حدیث کی باتوں میں سے جو بات خاص طور سے ہم نے اپنے شیخ کی زبان سے سنی اور ان کی صحبت میں سیکھی، اور انہوں نے خاص طور سے اس کی ہدایت فرمائی جی، اس پر کبھی خلاف ورزی نہیں ہوتی، کبھی اس کی خلاف ورزی نہیں ہوتی، میں صحیح بتا رہا ہوں جی، کبھی اس کی خلاف ورزی نہیں، وہ ان کی صحبت کی برکت اور ان کی تقوی کی برکت، ان کی روحانیت کی برکت، میں آپ کو کتنے قصے اپنے سنا دیتا ہوں، لیکن بس اسی پر اکتفا کیجیے۔ اور صحبت کیا؟ دیکھو، ہر ایک کسی کے پاس تو مت جایا کرو، نہ ہر کسی کی بات سنا کرو، اس سے دماغ الجھ جاتا ہے۔ اپنا ایک شیخ متعین کرو، اور اس کی مجلس میں مہینے میں 2 مہینے میں جب بعض تقریر کے لیے ہو تب آئے، جیسا آپ نے تشریف لائے، ایسے ہی کے پاس کبھی چلے جاؤ اور خاموش بیٹھو، وہاں پر ذکر بھی نہ کرو، خاموش بیٹھو، ان کی بات سنو، ان کا عمل دیکھو، اعتراض مت کرنا، مولوی صاحب ہو کے حضرت جی ہو کے کیا کہہ رہے، مولوی صاحب ہو کے حضرت جی ہو کے کیا کر رہے، اعتراض مت کرنا، دیکھو، بس دیکھو، انشاءاللہ اس سے دین آئے، دین آئے۔ اور دوستو، آخرت کی فکر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، مثالیں تو بہت ہیں، ایک ہی مثال میں اکثر دیا کرتا ہوں، آدمی صبح سے شام تک مارا مارا کیوں پھرتا ہے؟ دھوپ میں، برسات میں، سردی میں کیوں مارا مارا پھرتا ہے؟ کئی نوکری کرتا ہے تو وہ اس کی جھڑکیاں کیوں برداشت کرتا ہے؟ جی، تجارت کرتا ہے، دکان پر بیٹھتا ہے، وہ آنے والے گاہکوں کے نخرے کیوں اٹھاتا ہے اور ان کی غلطیاں کیوں برداشت کرتا ہے؟ میرے دوستو، اس واسطے کہ کل کو میرے بچوں کو کھانے کو مل جائے، کل کو میرے بچوں کا تن ڈھک جائے، مجھے مکان مل جائے، اسی لیے تو، اور کس لیے؟ سال بھر پردیش میں رہتے ہیں، سب کچھ جھیلتے ہیں، سب کچھ جھیلتے ہیں، دیکھیے ہم نے ان کی زندگیاں، سب کچھ جھیلتے ہیں، نوکری کرتے ہیں، آپ نے سنا ہی ہوگا، نوکری میں نوکروں اور 10واں، ہاں جی ہاں جی، سب کچھ بھر، کس لیے یہ بتاؤ؟ کل کو میرا چولہا چل جائے، میرے بچوں کا تن ڈھک جائے، اس لیے۔ میرے دوستوں، جب ہمیں یہ پتا ہوگا کہ جنت ہمیں ان اعمال کی بدولت ہی ملے گی اور جہنم سے نجات ان اعمال کی بدولت ہی ملے گی، نہیں تو جہنم کا وہ عذاب، جہنم کی وہ تکلیف جو صحیح نہیں جا سکتی، لیکن سہنی پڑے گی چونکہ موت نہیں، وہاں موت نہیں۔ جب آدمی کو یہ پتا ہوگا تو یقیناً اس کا دل خود بخود آمادہ ہوگا، خود بخود آمادہ ہوگا کہ تو نماز پڑھ، تو قرآن پڑھ، تو ذکر کر، تو جھوٹ مت بول، کسی کا حق مت مانگ، تو پاک دامن رہے، اپنی نگاہ پاک رکھ،
اپنا دل پاک رکھ، اپنا جسم پاک رکھ، وہ خود اس کے اندر وہ جذبہ رہے. اس لیے میرے بھائی آج کی بات جو ہے علم، ذکر، علم کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا، صحبت کے بارے میں بھی بتا دیا، فکر آخرت کے بارے میں بتا دیا، ذکر کے بارے میں بھی میں نے آپ کو بتا رکھا. پھر سن لو، ایک تسبیح درود شریف کی، ایک استغفار کی، اور ایک لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. چلتے پھرتے پڑھ لیا، انشاءاللہ اس کا اثر آپ اپنے اندر دیکھیں. یہ تو پڑھا دو. ایک اور ہے بات، کر لیا کرو اسے بھی، ہمیشہ نہ ہو سکے تو جب ہو سکے جب کر لیا کرو. جو تسبیح فجر میں اور عصر میں پڑھتے ہیں نا ہم، وہ تسبیح پانچوں وقت پڑھا کرو. مغرب میں، عشاء میں، ظہر میں، سنتوں سے، فرضوں، نفلوں سے فارغ ہو کر پھر وہ تسبیح پڑھ لیا. تسبیح فاطمی وہ پڑھ لیا. ایک ذکر تو یہ ہے، اور دوسرا ذکر وہ لاجواب چیز ہے، وہ لاجواب ہے. تو عام بزرگان دین کا عمل ہے. اور ہمارے دادا پیر حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ گارنٹی لے کر کہتے ہیں، گارنٹی لیتے ہیں، اور اس کا فائدہ ہم نے بھی دیکھا، آپ بھی دیکھیں گے. زیادہ نہ صحیح تو کسی وقت فرصت میں بیٹھ کے، تنہائی میں بیٹھ کے 3 تسبیح لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھو. جب آپ دھیان دیں گے، ادھر ادھر آپ کا دھیان نہ جائے اور دھیان اسی کی طرف، تو میرے دوستو اس کو ضرب کہتے ہیں. ضرب، چوٹ. ضرب کے معنی مار، یہ مار، ضرب. الا اللہ اس کو ضرب کہتے ہیں، دل پہ چوٹ. یقیناً ہر الا اللہ کہنے پر دل پہ چوٹ لگے، اور یہ نرما ہے، ضرور نرما، ضرور نرما، ضرور نرما، یہ ضرور صاف ہو، ضرور صاف ہو. ذکر، علم، ذکر، اللہ والوں کی صحبت، آخرت کی فکر. اب رہ گیا مجاہدہ. مجاہدہ آپ سمجھ چکے ہیں کیا؟ بھوک ہے رمضان المبارک میں لیکن کھا نہیں رہے ہیں، یہ مجاہدہ. پیاس ہے لیکن پی نہیں رہے ہیں، یہ مجاہدہ ہے. نیند آ رہی ہے لیکن ٹول رہے ہو، چاہے اونگ رہے ہو لیکن تراویح پڑھ رہے ہیں، یہ مجاہدہ ہے. نیند بھری ہو یا نہ بھری ہو، پوری ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو، جب گھنٹی بج گئی، سائرن بج گیا تو صبح کو اٹھ کے سحری کھا رہے ہیں، یہ مجاہدہ ہے. میرے دوستو، نماز کے وقت اپنے اوپر زور ڈال کر، ہمت کر کے نماز پڑھنا، یہ مجاہدہ ہے. گناہ کے تقاضے کے وقت ہمت کر کے اور گناہ کے تقاضے کو دبانا، گناہ نہ کرنا، یہ مجاہدہ ہے. قرآن پاک کھول کے بیٹھے لیکن جی چارہ اٹھ کے بھاگنے کو، اب ہمت کر کے ایک پاؤ پارا سے ہی پڑھنا، یہ مجاہدہ ہے. ذکر کرنے بیٹھے لیکن دھیان ادھر ادھر بھٹک رہا ہے اور اٹھ کے چلنے کا تقاضا ہو رہا ہے، اب ہمت کر کے ذکر کر لینا، اس کا نام مجاہدہ ہے. تو یہ مجاہدہ ہے، یہ کیجئے، انشاءاللہ العزیز دین پر چلنا آسان ہوگا. بات تو ختم سی ہو گئی، لیکن آپ میں ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، بڑے بزرگوں سے تعلق رکھنے والے بھی لوگ ہیں. آپ وہ یوں کہہ سکتے ہیں، اجی آپ کیا بتا رہے
ہمارے بزرگوں نے تو بتایا تھا کہ مجاہدہ کہتے ہیں کم کھانا، کم سونا، جی لوگوں سے کم ملنا جلنا اور کم بولنا، یہ 4 مجاہدے ہیں۔ قلت طعام، قلت کلام، قلت اختلاط مع الانام، یہ 4 مجاہدے ہیں۔ ٹھیک، ہمارے بزرگوں نے بھی یہی بتایا، ہمیں یہی بتایا، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں، خوب چھپ کے کھاؤ، خوب پیٹ بھر کے کھاؤ۔ جی یہ مجاہدہ نہیں بتاتا میں، بس اتنا نہ کھاؤ کہ کھٹی ڈکارا میں پیٹ پھول جائے۔ وہ تو ہر آدمی کو اپنی تندرستی کے لحاظ سے بھی سوچنا چاہیے۔ خوب نیند بھر کے سو، خوب سو۔ جی 2 کام بتاتا ہوں آپ کو، فضول نہ بات کرو، فضول بات نہ کرو، اور بے ضرورت لوگوں سے مت ملو گلو۔ وہ جو محفلیں سجائے بیٹھے رہتے ہیں نا، ان محفلوں سے بچ جاؤ۔ ضرورت کی ملاقات اور ضرورت کی بات میں کوئی حرج نہیں ہے، صبح سے شام تک کرنی پڑے کوئی حرج نہیں ہے۔ جی انشاءاللہ العزیز اصل مجاہدہ وہی ہے جو میں نے آپ کو بتایا۔ میرے بھائیوں اور میری پیاری ماں و بہنوں، اب میں آپ کو ساری بات کا حاصل و خلاصہ بتا دوں۔ رمضان سے گزر جانے، شب برات میں عبادت کر لیں، شب قدر میں عبادت کر لیں، اللہ کی طرف سے مغفرت کا اعلان ہو، لیکن مغفرت پینڈنگ میں رہے گی، مغفرت موقوف رہے گی۔ اس وقت تک مغفرت نہیں ہوگی جب تک اللہ کے حکموں کو پورا کرنے والے نہ بن جائیں، جب تک گناہوں کو چھوڑنے والے نہ ہو جائیں۔ اسی کو کہتے ہیں تقویٰ، متقی بنے مغفرت نہیں۔ جو کرو گے اس کا ثواب ملے گا، لیکن مغفرت نہیں ہوگی تقوی کے بعد۔ ایک بات تو، اور دوسری بات، اس تقوی پر، تقوی ہمیں کیسے حاصل ہو، شریعت سنت کے ہم پابند کیسے بنے، اس کا طریقہ آپ کو بتا دیا۔ علم، ذکر، مجاہدہ، اللہ والوں کی صحبت، آخرت کی فکر۔ آخرت کی فکر کی بات شاید رہے گی۔ چلو وقت کافی ہو گیا۔ مرنے کے بعد کیا ہوگا یہ پڑھو، کثرت سے پڑھو، اتنی بار پڑھو، 2 بار، 4 بار، 6 بار، 10 بار، اتنی کثرت سے پڑھو کہ وہ سارا مضمون آپ کو یاد ہو جائے، یاد ہو جائے۔ جب وہ چیزیں آپ کو یاد ہو جائیں گی، آپ کے دھیان میں آئے گا کہ جھوٹ بولنے سے یہ ہوتا ہے، دوسرے کا حق مارنے سے یہ ہوتا ہے، زناکاری بدکاری سے یہ ہوتا ہے، تو جب آپ کو یہ یاد آنے لگے گا، انشاءاللہ یہ فکر آخرت ہے، پھر خود بچیں گے۔ اور پھر بتاتے ہیں بزرگان دین کہ سونے سے پہلے تھوڑی دیر سوچ لیا کرو، موت آنی ہے۔ اب موت کے وقت انسان 2 طرح کے ہوں گے۔ ایک وہ انسان ہوگا جس کی روح اس طرح قبض کی جائے گی جیسے کہ باریک کپڑا جھاڑی کے درخت پر کانٹوں دار درخت پر ڈال کے کھینچ لیا جائے، پھٹے کا تار تار ہوتا ہے۔ ایک وہ انسان ہوگا جس کی موت اس طرح آئے گی جیسے آٹے میں سے بال کھینچ لیا، پتہ ہی نہیں۔ ایک وہ انسان ہوگا کہ موت کے وقت وہ فرشتوں کو دیکھے گا، جہاں تک اس کی نظر جائے گی، جہاں تک اس کی نظر جائے گی، بڑی پیاری پیاری صورتیں، بڑے اچھے اچھے لباس میں بیٹھے ہوئے ہوں گے، مسکرا رہے ہوں گے، اور مرنے کے بعد اللہ کی رضا کی خوشخبری سنا رہے ہوں گے، جنت کی خوشخبری سنا رہے ہوں گے۔ ایک شخص وہ ہوگا جس کی طرف
خوفناک بڑی خطرناک صورت والے فرشتے بیٹھے ہوں اور اس کو وہ سب دھمکیاں سنا یاد دلا رہے ہوں گے جو اس کو علماء نے، انبیاء نے، قرآن نے، حدیث نے اس کو دنیا میں سنائی۔ ایک شخص وہ ہوگا کہ جنت کا بہترین لباس، ریشمی لباس، بہترین کپڑا اور جنت کی بہترین خوشبو فرشتوں کے پاس ہو اور اس کی روح نکال کر اس میں رکھی جائے اور خوشی خوشی ایک فرشتہ دوسرے فرشتے کے بعد، دوسرا تیسرے کے بعد، تیسرا چوتھا تیسرے کے بعد، پانچواں چوتھے کے بعد، لاؤ مجھے دے دو، لاؤ مجھے دے دو، لاؤ مجھے دے دو، اور اسی طرح خوشی خوشی آسمانوں کی طرف لے کر چڑھیں گے اللہ کے حضور میں اس کو پیش۔ اللہ تعالیٰ کیا کہے گا؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اطمینان والی جان اللہ کے حضور حاضر ہو، تیرا رب یوں کہہ رہا ہے کہ میں تجھ سے راضی اور تجھ کو بھی راضی کروں گا، میں تجھ سے راضی ہوں اور تجھ کو بھی راضی کروں گا۔ تیرا رب یوں کہہ رہا ہے کہ میرے نیک بندوں میں شامل ہو جائے، تیرا رب یوں کہہ رہا ہے کہ میری جنت میں داخل ہو جائے، میرے مہمان خانے میں داخل۔ دوسرا شخص وہ ہوگا بالکل اس کا الٹا، انتہائی بدبو دار لباس میں، کپڑے میں اس کی روح رکھی جائے گی، آسمانوں کی طرف چڑھے گا تو آسمانوں کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، اللہ کے حضور پیش نہیں ہوگا، وہیں سے حکم ہو جائے گا فرشتوں کو سجین میں پہنچا دو اس کو، جہنم کے ایریے میں پہنچا دو اس کو۔ لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط۔ دوستو یہ کیا ہے آخرت، کیا یاد کرنا ہے ہمیں؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جہنم قبر میں ایک سزا یہ ہوگی کہ قبر اتنی تنگ کر دی جائے گی کہ ایک پسلی دوسری پسلی میں سے ایسے نکل جائے، اور ایک کا یہ حال ہوگا کہ قبر اس کی نگاہ تک، جہاں تک اس کی نگاہ جائے گی، کشادہ کر دی جائے گی۔ جنت کی کھڑکی، جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے، وہاں کی خوشبو، وہاں کی ہوائیں آ جائیں گی۔ یہی چیزیں میرے دوستوں جان میں یاد رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آج کا سبق ہے تقوی، اللہ کے حکموں کو مان کر زندگی گزارنا، اللہ کی نافرمانیوں سے بچ کر زندگی گزارنا، اور اس کے بغیر کام نہیں چلے گا، چاہے کتنی شب برات گزرے، چاہے کتنی شب قدر گزرے، چاہے کتنے رمضان گزرے۔ اور تقویٰ آتا ہے مجاہدے سے اور کثرت ذکر اور کثرت نوافل سے، کسی قدر ذکر اور کسی قدر نفل عبادت اور مجاہدہ۔ تقویٰ آتا ہے بہت جلدی آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ کیا
سوا 9 ہوگی. اچھا ٹھیک، اب دعا کرتے ہیں تو پھر انشاءاللہ روانہ ہوتے ہیں. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللہ تو سب سے بڑا ہے، ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز کا مالک ہے، ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، ہر چیز کے خزانے تیرے قبضے میں ہیں. تیرے خزانے کبھی کم یا ختم ہونے والے نہیں. تو اپنی مخلوق میں سے ہر ایک کو سمندروں کے برابر عنایت فرما دے، تو بھی تیرے خزانوں میں اتنی کمی نہ آئے جتنی سمندر میں سوئی ڈبونے سے پانی لگی ہے. اے اللہ تو یقیناً بڑی طاقت والا ہے. تیری قدرت میں مٹی اور سونا پیدا کرنا بڑا ہے. تو یقیناً بڑی قدرت والا ہے. تیری قدرت میں کنکر پتھر اور ہیرا موتی پیدا کرنا بڑا ہے. اے اللہ تو یقیناً بڑا مہربان ہے، سب پر مہربان ہے، بڑی بڑی نعمتوں سے نوازتا ہے، بلا عوض عطا فرماتا ہے، بلا استحقاق عطا فرماتا ہے، بے شمار عطا فرماتا ہے، بغیر مانگے عطا فرماتا ہے، اور مانگنے والوں کو کبھی محروم نہیں. اے اللہ تو یقیناً بڑا مہربان ہے، سب پر مہربان ہے، بڑی بڑی غلطیوں کو معاف فرماتا ہے، بار بار معاف فرماتا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے. سینکڑوں سال کے کفر و شرک تک کو توبہ کرنے سے معاف کر دیتا ہے. اے اللہ ہم تیری انہی اچھی صفات کے واسطے تجھ سے مانگتے ہیں، ہم سب کو ایمان کامل عطا فرما. اے اللہ ایمان کامل عطا فرما. اے اللہ ایمان کامل عطا فرما. ایمان کی لذت و حلاوت نصیب فرما. اے اللہ ایمان کی لذت و حلاوت نصیب فرما. ایمانی تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. ایمانی صفات ہمارے اندر پیدا فرما. اپنے وعدوں کا یقین ہمارے اندر پیدا فرما. اپنے وعدوں پر ہمارے دلوں کو مطمئن فرما. اپنی صفات کی پہچان عطا فرما. اپنی صفات کا یقین عطا فرما. اپنی محبت و معرفت عطا فرما. اپنا خوف عطا فرما. اتنا خوف عطا فرما جو تمام گناہوں سے روک دے. اے اللہ اتنا خوف عطا فرما جو تیری نافرمانی سے روک دے. اے اللہ اپنے نبی کی محبت عطا فرما. نیک لوگوں کی محبت عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرما. کل عالم کے انسانوں کو ہدایت عطا فرما. اے اللہ ہماری اولاد کو ہدایت عطا فرما. ہماری نوجوان نسل کو ہدایت عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرما. نفع دینے والا علم عطا فرما. اے اللہ اپنے علم پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ ذکر کرنے والی زبان عطا فرما. شکر کرنے والا دل عطا فرما. طاعت و عبادت میں مشقت برداشت کرنے والا جسم عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو اپنا فرما بردار بندہ بنا. ہم سب کو متقی اور پرہیزگار بندہ بنا. اے اللہ اپنے حکموں پر ہمارے دلوں کو مطمئن فرما. اے اللہ خوشی کے ساتھ رغبت اور رضا اور رغبت کے ساتھ اپنے حکموں پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما. اے اللہ ہم سب کو اپنا فرما بردار بندہ بنا. ہم سب کو متقی اور پرہیزگار بندہ بنا. آج تک جتنے گناہ کیے ہیں تمام گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ تمام گناہوں سے پکی توبہ کرتے ہیں. تیرے ساتھ
قبول فرما، توبہ پر استقامت نصیب فرما، توبہ پر استقامت نصیب فرما، تمام گناہوں سے حفاظت فرما، تمام گناہوں سے نفرت پیدا فرما، اے اللہ نفس و شیطان کے شر سے ہماری حفاظت فرما، ایک لمحے کے لیے ہمیں نفس و شیطان کے حوالے نہ فرما، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، جتنی بھی کرتے ہیں، جیسی بھی کرتے ہیں، اپنے فضل سے قبول فرما، اپنی زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما، اے اللہ اپنی طاعت و عبادت کو ہمارے لیے آسان فرما، اپنی طاعت و عبادت میں ہماری مدد فرما، اے اللہ تو یقیناً کریم ہے اور قریب کھوٹی پوری قبول کر دیتے ہیں، ہماری ناقص عبادتوں کو قبول فرما، ہماری ناقص عبادتوں کو قبول فرما، بلا استحقاق جو تو نے وعدے کیے ہیں پورے فرما، بلا استحقاق جو تو نے انعام مقرر کیا ہے عطا فرما، بلا استحقاق عطا فرما، اے اللہ ساری مخلوق تیری محتاج ہے، تو کسی کا محتاج نہیں، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، اور تو اس کا ہوتا ہے اس کا کوئی نہیں ہوتا، تیرے سوا ہمارا کوئی نہیں، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، اور تو اس کا ہوتا ہے اس کا کوئی نہیں ہوتا، اور ہمارا تیرے سوا کوئی نہیں، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی تمام ضرورتیں پوری فرما، اے اللہ اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنا، اے اللہ بیماری اور بڑھاپے جب ہمارے ہاتھ پاؤں بھی ہمارا ساتھ نہ دے اس وقت میں ہمیں کسی کا محتاج نہ بنا، اس وقت ہمیں روزی زیادہ اے اللہ خوشحالی عطا فرما، تندرستی سے حفاظت فرما، اے اللہ حلال اتنا عطا فرما کہ حرام کی طلب ہی پیدا نہ ہو، اے اللہ حلال اتنا عطا فرما کہ حرام کی خواہش ہی نہ ہو، اے اللہ اتنا بھی ہم تجھ سے نہیں مانگتے اور نہ تو ہمیں اتنا دینا جو ہمیں سرکش اور نافرمان بنا دے، اے اللہ ایسی تندرستی سے بھی حفاظت کرنا جو ہم اس تندرستی میں ہم اپنے آپ کو بھی بھول جائیں اور تجھ کو بھی بھول جائیں اور پھر تو بھی ہم کو بلا دے، اے اللہ ایسی تندرستی میں بھی کبھی مبتلا نہ اے اللہ ایسی تندرستی میں کبھی مبتلا کرنا کہ ہم اپنے آپ کو بھی بھول جائیں اور تجھے بھی بھول جائیں اور پھر تو بھی ہمیں بلا دے، اے اللہ ایسی تندرستی میں کبھی مبتلا اللہ ہم سب کو صحت و قوت عطا فرما، اللہ ہمارے گھر کے تمام افراد کو صحت و قوت عطا فرما، شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، صحت و تندرستی عطا فرما، اللہ خوشحالی عطا فرما، تندرستی سے حفاظت فرما، اللہ تو خوب جانتا ہے، قرض کی رائے چکا دیتا ہے، کمر توڑ دیتا ہے، اللہ قرضوں سے سکون فرما، اللہ قرضوں سے سکون فرما، غیب سے مدد فرما، قرضوں کی ادائیگی کی غیب سے صورتیں مہیا فرما، اے اللہ تو دلوں کی بات کو خوب جانتا ہے، اس پر کچھ بھی چھپا ہوا نہیں، اے اللہ جس کو مکان کی ضرورت ہے اس کو کشادہ مکان عطا فرما، جس کو دکان کی ضرورت ہے اس کو موقع کی دکان عطا فرما، جن کو نوکری کی تلاش ہے اس کو اس کی پسندیدہ نوکری عطا فرما، اے اللہ جن کو کاروبار کی تلاش ہے ان کو بابرکت حلال کاروبار عطا فرما، اور جن کو کاروبار عطا کیا ہے اللہ ان کے کام میں بار میں برکت فرما، ترقی عطا فرما، ہر قسم کے حوادثات سے حفاظت فرما، بری نگاہوں سے ان کی حفاظت فرما،
اے اللہ جن کو رشتوں کی تلاش ہے ان کو نیک اور نبھا والے رشتے عطا فرما، جن کے رشتے طے ہو چکے ہیں کوئی بھی رکاوٹ ہے ہر رکاوٹ کو دور فرما، غیر سے بدل فرما۔ اے اللہ جن کو اولاد کی تمنا ہے ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما، جن کو لڑکیوں کی تمنا ہے لڑکی عطا فرما، اور جن کو لڑکوں کی تمنا ہے لڑکے عطا فرما۔ اے اللہ جن کو اولاد عطا کی ہے ان کی اولاد کو نیک بنا، اے اللہ ماں باپ کا فرما بردار بنا، اے اللہ ملک و ملت کا خالق بنا، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، دل کی راحت بنا۔ اے اللہ اے اللہ اے اللہ ان کو آوارہ ناکارہ ہونے سے بچا لیجیے، اے اللہ ان کو آوارہ ناکارہ ہونے سے بچا لیجیے۔ اے اللہ ہمارے گھروں میں چین سکون اور سکینہ نازل فرما، اپنی رحمتیں نازل فرما، اپنی برکتیں نازل فرما، ہمارے درمیان اتفاق اور اتحاد پیدا فرما، نرم مزاجی عطا فرما، نرم کلامی عطا فرما، خوش اخلاقی عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے درمیان اتفاق اور اتحاد پیدا فرما، اے اللہ ہر ایک کا حق پہچان کر ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ خصوصاً ماں باپ کی عزت و خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ بڑوں کا اکرام کرنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ ہمارے آپسی جھگڑے ختم فرما، خصوصاً ماں باپ اور اولاد کے آپسی جھگڑے ختم فرما، خصوصاً میاں بیوی کے آپسی جھگڑے ختم فرما۔ اے اللہ مال جان ایمان عزت و آبرو کی حفاظت فرما، کسی ظالم کا ہم پر مسلط نہ فرما، کسی بے رحم کا ہم پر مسلط نہ فرما۔ اے اللہ جو ناجائز مقدمات میں پھنسے ہوئے ہیں ان کو باعزت بری فرما، جو اپنے حق کے لیے لڑ رہے ہیں ان کو ان کا حق عطا فرما۔ اے اللہ مرد دم تک دین حق دین اسلام پر ثابت قدم فرما، اے اللہ اپنے اپنے مقررہ وقت پر ایمان پر خاتمہ فرما، اے اللہ ایمان پر خاتمہ فرما، اے اللہ ایمان پر خاتمہ فرما، مرتے وقت کلمہ نصیب فرما، اے اللہ مرتے وقت کلمہ نصیب فرما، اے اللہ بری موت سے حفاظت پوری موت سے حفاظت فرما، اے اللہ پوری موت سے حفاظت فرما، موت کی سختی سے حفاظت فرما، قبر کے عذاب سے حفاظت فرما، میدان حشر کے عذاب سے حفاظت فرما۔ اے اللہ تو اپنے بہت سے بندوں کو عرش کا سایہ دے گا، ہمیں بھی عرش کا سایہ نصیب فرما۔ اے اللہ تو اپنے بہت سے بندوں کو اے اللہ بغیر حساب کے بخشے گا، اے اللہ ہم سب کو بغیر حساب کے بخش دیجیے، اے اللہ ہم سب کو بغیر حساب کے بخش دیجیے، اے اللہ بغیر حساب کے معاف فرما دیجیے، اے اللہ تو ہماری کمزوری سے خوب واقف ہے، اے اللہ دھوپ اور گرمی برداشت نہیں، اے اللہ سوئی چبنا برداشت نہیں، اے اللہ قبر میں سانپ اور بچھو کے درمیان کیا حال ہوگا، اے اللہ جہنم کی آگ اور سانپ بچھو کے درمیان کیا حال ہوگا، اے اللہ رحم فرما، فضل فرما، کرم فرما، محض اپنے فضل سے ہم سب کی بخشش فرما، ہم سب کی بخشش فرما، اے اللہ جہنم سے حفاظت فرما، اے اللہ جہنم سے حفاظت فرما، اے اللہ جہنم سے حفاظت فرما، جنت الفردوس میں جگہ اپنے نبی کا پڑوس عطا، اے اللہ پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے بیوی بچوں کی مغفرت فرما، ہمارے بہن بھائیوں کی اعزاء فرما، دوست احباب کی مغفرت فرما، اے اللہ ہمارے اساتذہ ہمارے مشائخ کی مغفرت فرما، اے اللہ تو خوب جانتا ہے بندوں کے حقوق کا معاملہ بڑا ٹیڑھا ہے، بڑا سخت ہے، اے اللہ جس کا ہمارے دل میں کوئی حق ہے اس کی مغفرت فرما، اے اللہ جس کا ہمارے دل میں کوئی حق ہے اس کی مغفرت فرما، جس جان پر کوئی احسان کیا ہے اللہ اس کی مغفرت فرما،
اللہ امت کے اندر بیداری اور سمجھداری پیدا فرما، اتفاق اور اتحاد پیدا فرما، اللہ امت کے اندر بیداری اور سمجھداری پیدا فرما، اتفاق اور اتحاد پیدا فرما۔ اے اللہ آپ نے اپنے فضل سے نور نازل فرمایا، کتاب حکمت نازل فرمائی، اے اللہ ہم سب کو نور عطا فرما، حکمت و دانائی عطا فرما، پوری امت کو حکمت و دانائی عطا فرما۔ اے اللہ جہاں جہاں مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے ان کی خصوصی نصرت فرما۔ اے اللہ جہاں جہاں آسمانی آفتیں، بلائیں، حادثات ہیں، اے اللہ وہاں لوگوں کی خصوصی نصرت فرما۔ اے اللہ کل عالم میں امن و امان، سکون و اطمینان نازل فرما۔ اے اللہ خصوصاً ہمارے ملک میں امن و امان نازل فرما۔ اے اللہ خصوصاً ہماری اس بستی میں امن و امان، سکون و اطمینان نازل فرما۔ اپنی رحمتیں، اپنی برکتیں نازل فرما۔ اے اللہ امن و امان کو تباہ کرنے والوں کو تباہ فرما، امن و امان کے دشمنوں کو تباہ فرما۔ اے اللہ متکبروں کے تکبر کو توڑ دے، اے اللہ گھمنڈیوں کے گھمنڈ کو ختم کر دے، اے اللہ متکبروں کے تکبر کو توڑ دے، گھمنڈیوں کے گھمنڈ کو ختم کر دے۔ اے اللہ اپنا فضل نازل کر۔ اے اللہ دین کی نصرت کرنے والوں کی نصرت فرما، مدارس کی، مساجد کی، مراکز کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہر وہ خیر کچھ سے مانگتے جو تیرے نبی نے مانگی ہے ہم کو عطا فرما، ہر اس شر سے پناہ چاہتے ہیں جس سے تیرے نبی نے پناہ چاہی ہے، اے اللہ اس سے ہماری حفاظت فرما۔ اے ہم سب کو پیدا کرنے والے، اے اللہ اے ہم سب کو پالنے پرورش کرنے والے، اے اللہ اے ماں سے زیادہ محبت رکھنے والے، اے اللہ اے باپ سے زیادہ مہربان، ہم اپنا دکھ تجھی کو سناتے ہیں، تجھی سے فریاد کرتے ہیں، اپنی ہر ضرورت کا یہی سامنے رکھتے ہیں۔ اے اللہ ہمارا تیرے سوا کوئی نہیں، اے اللہ ہمارا تیرے سوا کوئی نہیں، اور سچ تو یہ ہے کہ تیرے سوا کسی میں کوئی طاقت اور کوئی مجال ہے ہی نہیں۔ اے اللہ تو دلوں کی بات کو خوب جانتا ہے۔ اے اللہ ہم سب کی اور خصوصاً حاضرین مجلس کی، جس میں مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، بچے بھی ہیں، اور تیرے نیک اور پسندیدہ بندے بھی ہیں۔ اے اللہ تیرا گھر ہے، تیرا گھر ہے، اور تیرے بندے پورے یقین کے ساتھ، پوری امید کے ساتھ، آج کی ساری کے ساتھ تجھ سے مانگ رہے ہیں۔ اے اللہ سب کی جائز مرادیں پوری فرما، جائز تمنائیں پوری فرما، جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما۔ اے اللہ ہر مشکل کو آسان فرما، اے اللہ ہر پریشانی کو دور فرما، اے بگڑی کے بنانے والے ہر بگڑا ہوا کام بنا دے، اے قادر مطلق ہر بگڑا ہوا کام بنا دے۔ اے اللہ ان تمام دعاؤں کو ہمارے حق میں بھی قبول فرما، اے اللہ جو دعا کے لیے کہتے ہیں ان کے حق میں بھی قبول فرما۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اور اپنے نبی پاک